شادی کرنا کب فرض ہے، کب حرام ہے، کب واجب ہے، اور کب شادی کرنا سنت ہے اور کب شادی کرنا مکروہ ہے، ایک ایک چیز کی بالکل آسان انداز میں آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ بات مکمل سننی ہے، انشاءاللہ بہت ساری آپ کی کنفیوژنیں کلیئر ہوں گی اور بہت اچھے انداز سے آپ کو یہ سارے مسائل انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گے کہ ہمیں شادی کس کیفیت میں اگر ہم ہوں تو ہم پر کرنا شریعت کی طرف سے کیا حکم لگے گا۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پورا کورس کی صورت میں شادی کے جتنے مسائل ہیں، شادی کرنے سے پہلے سے لے کر اور پھر شادی کرنا، اس کے معاملات، پھر میاں بیوی کے معاملات، ناپاکی کے مسائل، باقی مسائل، اولاد کی تربیت تک، اینڈ تک مکمل پورا ایک کورس کی صورت میں ویڈیوز انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شادی کرنا فرض کب ہے، یہ پہلے آپ سن لیں۔ شادی فرض کب ہوتی ہے، یعنی انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ اب اس پر شادی کرنا شریعت کی طرف سے لازم ہے، فرض کے درجے تک اس پر لازم ہے، اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اس پر شہوت کا ایسا غلبہ ہے کہ اس کو یقین ہے، یقینی طور پر پتہ ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھ سے گناہ ہو جائے گا، مجھ سے زنا ہو جائے گا۔ یقین ہے اس کو اس بات کا، یعنی کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے یا پھر اس طرح کا کوئی گمان والا چکر نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر اس کو اس بات کا پتہ ہے، معلوم ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا یقینی طور پر ہو جاؤں گا، مجھ سے گناہ واقع ہو جائے گا، مجھ سے زنا ہو جائے گا اور میں گناہ کر لوں گا، ہو جائے گا، مجھ سے واقعی ہو جانا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورتحال میں اس مرد پر شادی کرنا فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سیم کنڈیشن میں آپ عورت کو بھی لے سکتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں کہ یقین ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گی کہ اس پر بھی شادی کرنا فرض ہے۔ اب دیکھ لیں جو اس کیٹیگری میں ہے تو وہ اس درجے میں ہی آئے گا کہ اس پر شادی کرنا فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہو، یعنی مرد ایسا ہے کہ وہ نان نفقہ دینے پر قادر ہے، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور یعنی رہائش، کھانے پینے کا انتظام، یہ سارے معاملات بھی کر سکتا ہے، اور یقینی طور پر پتہ بھی ہے اس کو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اگر شادی نہیں کرے گا، تو اب اس پر شادی کرنا فرض ہے۔ اگلی چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ شادی کرنا حرام کب ہے، پھر باقی بھی میں بتاتا ہوں سنت، واجب، مکروہ کب ہے، حرام کب ہے۔ حرام اس کنڈیشن میں ہے کہ یقینی طور پر پتہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، نان نفقہ اس کو نہیں دے سکتا، یعنی اس کی رہائش کا انتظام میں نہیں کر سکتا، اس کو کھانے پینے کے لیے چیزیں، یعنی کھانے پینے کا انتظام میں نہیں کر سکتا، اور یقینی طور پر اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا، یعنی واقعی پکا یقین ہے۔ تو یہ نا کہ ویسے ہی شاید پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، پتہ نہیں بعد میں انتظام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، پتہ نہیں بعد میں مجھ سے انتظام ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، یہ تو وہ شک والی، گمان والی کیفیت ہے نا۔ اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے، نکاح کریں تو وہ اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن ایک بندے کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ میں شادی کروں گا تو میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، وہ جسمانی طور پر چاہے ہوں، یعنی تعلق قائم کرنا، جیسے مثال کے طور پر وہ باہمی تعلق قائم کرنے پر مرد قادر ہی نہیں ہے، بالکل نامرد ہے جیسے سمجھ لیں آپ، تعلق قائم کر ہی نہیں سکتا، اور پتہ بھی ہے کہ میں نہیں قائم کر سکتا، تو اس پر شادی کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کرے گا تو گناہ گار ہے کہ یہ شادی کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نان نفقہ نہیں دے سکتا، یعنی اس کے کپڑے، رہائش، کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا، اور یقینی پتہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو اس پر بھی شادی کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کنڈیشن میں بھی کوئی بندہ ہو اور نکاح کرتا ہے تو نکاح نافذ اس کا ہو جائے گا، یعنی وہ شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ گناہ گار ہوگا ایسی کیفیت میں شادی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ شادی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے لیے معاملات سارے کرنا، تو اب وہ کر ہی نہیں سکتا اور اس کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ نہیں کر سکتا، لہٰذا شادی کرنا گناہ ہوگا، اس کے لیے حرام ہوگا۔ فرض ہو گئی، بتا دی میں نے، حرام کا بھی بتا دیا۔ اب سنت کرنا، سنت کب ہے؟ سنت میں یہ بات یاد رکھیں، اگر تو درمیانی کیفیت ہے، نارمل کنڈیشن ہے، اعتدال والا معاملہ ہے، یعنی بہت زیادہ کوئی شہوت کا غلبہ، بہت زیادہ شہوت ہونا، یہ والے معاملات نہیں ہیں، درمیانی نارمل کنڈیشن ہے، اور نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، یعنی بیوی کی رہائش کا انتظام بھی کر سکتا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے، حق مہر بھی دے سکتا ہے، اور شہوت کے اعتبار سے اس کی نہ تو اتنی زیادہ کوئی شہوت کی حد ہے کہ غلبہ ہے شہوت کا، اور نہ ہی بالکل نامرد ہے، نارمل درمیانی کنڈیشن ہے۔ ایسی صورت میں، ایسی کیفیت میں شادی کرنا سنت ہے، یہ سنت کی کیٹیگری ہو گئی۔ اب اس میں فرض میں نے بتا دیا،
حرام کا میں نے بتا دیا. واجب کی کیٹیگری، واجب یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے، فرض کا میں نے جیسے بتایا، اور فرض میں نے بولا کہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور اس میں اس کو پتہ ہے کہ وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق بھی ادا کر سکتا ہے اور وہ حق مہر بھی دے سکتا ہے، تو یہ فرض ہے. واجب جو ہوتا ہے یہ فرض سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، یعنی درجے کے اعتبار سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کہ اس میں فرض میں زیادہ شدت ہوتی ہے اور واجب میں اس کی بنسبت تھوڑی سی کمی ہوتی ہے حکم میں، لیکن ہوتا یہ بھی سخت کمی ہے. تو واجب اس درجے میں آئے گا کہ جہاں پر یقین تھا تو فرض تھا، یہاں پر یقین نہیں ہے، گمان ہے تو واجب ہے. یعنی کہ فرض میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کو یقینی طور پر پتہ ہے اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، گناہ واقع ہو جائے گا، تو فرض ہے. یہاں واجب کے درجے میں یہ ہے کہ اس کو گمان ہے، یقین نہیں ہے. فرض میں یہ تھا کہ یقین ہے اگر شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا. واجب میں یہ ہے کہ اس کو گمان ہے، شک ہے کہ اگر شادی نہیں کرے گا تو مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو شادی کرنا اس پر واجب ہے. ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کر سکتا ہو، یعنی کہ نان نفقے کے اعتبار سے سارے معاملات میں بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، تو یہ واجب کی کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری ہے مکروہ کی. مکروہ اس صورت میں ہے کہ مثال کے طور پر وہ اس کو یہ گمان ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی یقین نہیں ہے. اگر تو یقین ہوگا تو وہ میں نے حرام کی کیٹیگری میں آپ کو بتا دیا کہ اگر یقین ہو کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نہ نفقہ نہیں دے سکتا، باہمی تعلق قائم نہیں کر سکتا، بالکل نامرد ہے، تو ایسی صورت میں تو شادی کرنا حرام ہے. لیکن اس کو یقینی طور پر پتہ نہیں ہے، لیکن گمان ہے، اس کو شک ہے کہ شاید میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، شاید میں نان نفقہ پورا نہیں کر سکوں گا، شاید میں بیوی کے حقوق پہ پورا نہیں اتر سکوں گا، پورے نہیں کر پاؤں گا. تو اب گمان کی وجہ سے، شک کی وجہ سے اس کے لیے شادی کا حکم یہ ہوگا کہ مکروہ ہے. حرام نہیں ہوگی لیکن مکروہ، یعنی ناپسندیدہ ہے، کہ ایسی کنڈیشن میں، ایسی کیفیت میں شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کر لی تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان ساری کنڈیشنوں میں شادی کرے گا تو ہو جائے گی. حرام کیٹیگری میں ہے تب بھی کرے گا تو نکاح نافذ ہو جائے گا، لیکن کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. واجب کی کیٹیگری میں کرے گا تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لازمی ہے اس پر. فرض کی کیٹیگری میں بھی فرض ہے، اس پر اسی وقت کرنا لازمی ہے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے کرنا لازمی ہے. تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور سنت کی کیٹیگری میں، یہ جو سنت میں نے بتایا، اس کی کیٹیگری میں یعنی اعتدال ہے، درمیانی کیفیت ہے. ایسی صورت میں اگر وہ کچھ لیٹ کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اتنا لیٹ کرتا ہے کہ اڑ ہی جاتا ہے کہ میں کرنی نہیں کہتا ہے، یعنی درمیانی کیفیت ہے. نان نفقہ بھی دے سکتے ہیں، حق مہر ادا کر سکتے ہیں، حقوق پورے کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اڑ گیا، کہتا ہے میں نے کرنی نہیں ہے شادی، تو وہ گناہگار ہوگا. ایسی کیفیت میں شادی کرنا کیونکہ سنت مؤکدہ ہے اور وہ اڑ گیا کہ میں نے کرنی نہیں ہے، تو وہ اڑ جانے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کس کیٹیگری میں، فرض کی کیٹیگری میں، سنت کی کیٹیگری میں، واجب کی کیٹیگری میں، یا پھر حرام یا مکروہ کی کیٹیگری میں. جس کیٹیگری میں ہے اس کے مطابق آپ دین کو فالو کریں اور اس پر عمل کریں. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ شادی کے جتنے مسائل ہیں، یعنی کہ شادی کرنے سے پہلے سے لے کر بعد میں بچوں کی تربیت تک، درمیان میں جتنے مسائل ہیں ٹوٹل کے ٹوٹل سارے کے سارے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی طرح میں ان کو، یعنی جتنے بھی آئیں گے وہ پاکی ناپاکی کے ہوں، وہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کے ہوں، وہ باقی جتنے بھی ہوں، سارے انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.